اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات السلام علیکم۔ سامعین حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان جام طاہر رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لائف۔ آج 11 محرم الحرام ہے اور سامعین حضرات، ہمیں محرم الحرام کے اندر حضرت سیدنا امام حسین سید الشہداء کی اس عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کربلا کے واقعے کا جو اصل مقصد ہے اس کو کہ حق کے لیے ہمیشہ کفر کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے اور حق کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے میں کبھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے لیے کربلا ایک اہم مثال ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کربلا کے مومنین، شہداء کربلا اور ان کے ساتھ لواقین کے ساتھ کی صف میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے رکشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ جنسی ہراسگی کے بارے میں ہے۔ سامعین حضرات، ہمارے ایک دوست شاہد رضا نے بھی میسیج کیا اور ہمارے اکثر میسیج کمنٹس کرتے رہتے ہیں دوست کہ ہراسمنٹ کے بارے میں ہمیں کوئی ڈسکس کی جائے۔ تو چونکہ ہماری ہراسمنٹ جو ہے اکثر و بیشتر وومنس کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس میں وومن پروٹیکشن ہراسمنٹ ایکٹ بھی ہے، وہ بھی اس میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کیا دادرسی حاصل کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو مختصراً اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر نوکری کرنے والی خواتین کو دفتر میں یا کسی بھی جگہ پر جنسی ہراساں کیا جاتا ہے تو خواتین کیا کریں، کیا مجرم کو سزا دلوائی جا سکتی ہے، یہ قانون بنانے کا مقصد کیا ہے اور جنسی ہراسگی سے کیا مراد ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بازاروں میں، پبلک ٹرانسپورٹ میں، آفیسز میں، غرض کہ ہر جگہ خواتین کو جنسی ہراساں کرنے کے لیے واقعات پیش آتے رہتے ہیں اور اس کی روک تھام کرنے کے لیے گورنمنٹ نے مختلف قوانین بھی بنائے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے قانون نوکری کرنے والی خواتین کو جنسی ہراسگی سے بچانے اور متاثرہ خواتین کو فوری انصاف پہنچانے کے لیے دی پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایکٹ ایٹ دی ورک پلیس ایکٹ 2010 کے لیے بنایا گیا ہے، جس کا نام دیا گیا ہے۔ اس قانون میں آپ ایک شخص اگر کوئی اپنے گھر سے اس وجہ سے نکلتی ہے کہ اس کا اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکے، وہ پیسے حلال کے کما سکے، لیکن جب وہ کام کرنے کے لیے جاتی ہے تو ان کی عزت پر حملے ہو، ان کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اگر دفتر میں کام کرنے والی خواتین کو اس کے سینئرز کی جانب سے یا اس کی باس کی جانب سے جنسی ہراساں پریشان کیا جاتا ہو، جس کے متعدد واقعات پیش ہو رہے ہیں، جس کی روک تھام کے لیے یہ ایکٹ بنایا گیا ہے۔ قانون کے تحت اگر کوئی شخص کسی خاتون سے غلط بات کرے، غلط حرکت کرے یا کسی خاتون کو مجبور کرے کہ وہ اس کو جنسی طور پر فائدہ پہنچائے یا خاتون کو کسی قسم کا تھریٹ دے اور اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کا وعدہ کرے یا جنسی طریقے سے تنگ کرے، تو یہ تمام چیزیں جنسی ہراسگی میں انڈائریکٹلی ہو یا ڈائریکٹلی ہو عصمت حاصل کرنے کے عوض یا اس خاتون کو کسی طور پر تھریٹ دے تو وہ جنسی ہراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہے۔ اس ایکٹ کے تحت کیسے نوکری کرنے والی خواتین کو تحفظ کیا جا سکتا ہے؟ اس ایکٹ کے تحت دفاتر، کمپنی میں کام کرنے والی انکوائری کمیٹیوں کا قیام عمل میں لایا گیا اور جس کا مقصد خواتین ملازمین کی جانب سے ملنے والی ہراسگی کی شکایات کا فوری ازالہ کرنا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت شکایت موصول ہونے والی انکوائری کمیٹی ہراساں کرنے والے ملازم کو بلائے گی اور اسے اس کا موقف سنا جائے گا۔ اگر انکوائری کمیٹی میں یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں ملازم کی طرف سے خاتون ملازم کو ہراساں کیا گیا ہے تو کمیٹی اس ملازم کو نوکری سے بے دخل کر سکتی ہے۔ انکوائری کمیٹی کے علاوہ متاثرہ خاتون وفاقی محتسب میں بھی شکایت کر سکتی ہے۔ وفاقی محتسب میں سرکاری و نجی ملازمین کے خلاف شکایات سنی جاتی ہیں۔ انکوائری کمیٹی اور محتسب وفاقی میں شکایت کرنے کے علاوہ متاثرہ خواتین پولیس میں FIR بھی کروا سکتی ہیں تعزیرات پاکستان سیکشن 509 کے تحت۔ دفاتر کے علاوہ اگر خاتون کو باہر کسی بھی جگہ پر ہراساں پریشان کیا جائے تو اس کی کیا پنشمنٹ ہے؟ اگر کوئی شخص کسی خاتون کے کپڑے اتارے یا اس خاتون کی غیر اخلاقی فوٹو انٹرنیٹ پر لگاتا ہے تو ایسے شخص کے خلاف خاتون فوراً FIR درج کروائے۔ اس جرم میں اس شخص کو عمر قید کی سزا یا کسی بھی پبلک مقام پر یا کسی بھی ایسی جگہ پر تعزیرات پاکستان کے سیکشن 354 کے 354 کا نافذ العمل ہوگا، جس میں قانون کو جنسی ہراسگی کے تحت اس کے خلاف FIR درج ہو جائے گی۔
اور اس شخص کو تعزیرات پاکستان سیکشن 509 کے تحت 3 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ تک ہو سکتا ہے۔ اس سیکشن کے تحت ہم ذکر کیے گئے مندرجہ قبل ازیں جو ذکر ہم نے کر دیا ہے کہ دفتر کمیٹی یا فیکٹری یا کسی بھی جگہ پر قانون کے تحت اگر اس خاتون کو ہراساں پریشان کیا جا رہا ہے تو اس کے تحت بھی اس میں FIR اس کے خلاف کی جا سکتی ہے۔ ایک بات اور یاد کرنے کی اس میں آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ عورت کے ساتھ جنسی ہراسگی ہو تو اس کے خلاف وہ FIR درج کروانے سے پولیس ریفیوز کر دے تو وہ سیکشن جسٹس آفس سے بھی اپنی ریمیڈی ہراسمنٹ پٹیشن کے تحت کر سکتی ہے یا آنریبل ہائی کورٹ میں بھی اپنی ہراسمنٹ کی پٹیشن فائل کر کے اپنی ریمیڈی حاصل کر سکتی ہے۔ ایک اور بات اس میں یاد رکھنے کی، اگر کسی اور خواتین کے خلاف زنا کا جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے تو اس پر بھی یہی جرم عائد ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسا الزام کسی خاتون پر لگاتا ہے جس کے تحت 5 سال قید ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر اس کی تعزیرات پاکستان کے سیکشن 496 کے تحت 5 سال قید، کوئی شخص اگر کوئی 18 سال سے کم عمر لڑکی کو بدکاری کے لیے اکساتا ہے تو ایسے شخص کو تعزیرات پاکستان کے تحت 10 سال قید ہو سکتی ہے، جو کہ مختلف قوانین ہیں جن کے تحت خواتین کو تحفظ سیکشن 366 کے فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اندر اتنی ہمت پیدا کرنی چاہیے اور حوصلہ پیدا کرنا ہوگا تو ایسی صورتحال میں خاموش مت رہیں، بلکہ ان کا ذکر گھر والوں سے کریں اور حادثہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں تاکہ اس قسم کے واقعات کا سدباب ہو سکے، اور ہمیشہ قانون کی پاسداری کریں اور قانون کو جان کر جئیں۔ اور سب سے لاسٹ میں ہم آپ سے کریں گے کہ اگر آپ کو کوئی بھی لیگل ریمیڈی چاہیے ہو تو آپ اپنے کونسل سے رابطہ کیجیے۔ وکیل ہی ایک ایسا شخص ہے جو آپ کو ان مسائل سے چھٹکارا دلا سکتا ہے اور آپ کو قانون کے بارے میں صحیح آگاہی فراہم کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ویری ہمبل سبمیشن ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور اگر بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ کو ویڈیوز کے ریلیٹڈ کسی قسم کا کوئی کام ہو، اگر آپ سیکشن کے کسی خاص مخصوص سیکشن کے حوالے سے کوئی ٹاپک کے حوالے سے کوئی ویڈیوز بنانا چاہتے ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری لائرس کی ڈیوٹی بہت بزی ہوتی ہے اور ہمیں کیسز کے حوالے سے کورٹ میں بھی جانا پڑتا ہے، تو جب ہمیں کبھی ٹائم ملتا ہے تو ہم اس حوالے سے آپ کے حوالے کے لیے اور ایک سادہ اور عام فہم انداز میں قانون کے لیے ایک ویڈیو بناتے ہیں تاکہ یہ ایک عام شخص تک یہ قانون کی رسائی پہنچ سکے۔ اگر ہم تھوڑا سا اس کو پیچیدگی انداز میں یا قانونی لیگل ورڈز کو یوز کریں تو وہ صرف وکلا کے لیے ہی رہے گی اور ایک عام فہم شخص جو ہوگا اس کو سمجھنے میں اس کے لیے دشواری ہوگی۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی ویڈیوز کے اندر عام فہم انداز میں، تاکہ یہ جو ہماری 70% آبادی ہے جو گاؤں کے ایریے میں رہتی ہے ان کے لیے یہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تاکہ ان کو قانون کے بارے میں آگاہی ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو، آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔